قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین قیامت کے دن ساری خبروں کو بیان کر دے گی، بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس سے پہلے حکم دیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں گناہ کرتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں زمین کے اوپر بیٹھ کر زنا کرتا ہے، زمین کے اوپر چلتے پھرتے ایک دوسرے کی ماں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کو تار تار کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے گناہ کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زبان کو گندی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں چلتے پھرتے بیڑی اور سگریٹ پیا کرتا ہے اور گٹکا کھایا کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کے اوپر بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی وہ گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، روز قیامت کی زمین کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، آئے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر بیڑی پیا کرتے تھے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا، آئے اللہ یہ آپ کے فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا، آئے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا جس کو آپ نے حرام قرار دیا تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، آج ہمارے نوجوان اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قیامت کا وقوع کیسے ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ کتاب و سنت پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں
ان لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ قیامت کا منظر بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی بھیانک ہے۔ جب انسان اس قیامت کے متعلق پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دن کی خطرناکی اور اس دن کی بھیانک منظر سے ہم تمام کو بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو آسمان اور زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہیں۔ ثُمَّ نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے لوگ ایک دم اٹھ کھڑے ہوں گے، ہکے بکے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سارے لوگ زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے یا پھر کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی گرنے سے محفوظ کر لے گا، بچا لے گا؟ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی گرنے سے مستثنیٰ کر لے گا، گرنے سے بچا لے گا۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے یہ صرف اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بے ہوش ہو کر گرنے سے محفوظ کرے گا۔ لیکن بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے برا بھلا کہا، دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے لڑا، ایک دوسرے سے جھگڑا۔ ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے اوپر فضیلت دی، تو اس کے جواب میں یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری جہان پر فضیلت دی۔ جب مسلمان کے جواب میں یہودی نے یہ بات کہی تو مسلمان کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گیا، اور وہ غصے کے مارے یہودی کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیا، ایک تھپڑ رشید کر دیا۔ وہ یہودی بچہ، وہ یہودی لڑکا اگر چاہتے تو اس مسلمان کو مار سکتے تھے، اس سے لڑ سکتے تھے، جھگڑ سکتے تھے، لیکن اس کے اخلاق دیکھیے، وہ یہودی اس کے ساتھ لڑا نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسلمان کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی نے مجھے بلا کسی عذر میں میرے چہرے پر ایک تھپڑ رشید کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں بتلایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، کیا یہودی تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت کے دن جب سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آفاقہ کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک کنارہ کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر پڑے گا، یا پھر یہ بھی نہیں معلوم، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش ہو کر گرنے سے بچ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودی بچہ کا اخلاق دیکھیے اور آج ہم اپنے اخلاق کے اوپر جھانک کر دیکھیں۔ وہ یہودی بچہ چاہتے تو اس کو مار سکتے تھے، لیکن اس کو مارا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے شکایت کی۔ اسی طرح آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ
کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو برا بھلا کہے یا کسی بات سے اگر تکلیف پہنچ جائے یا مارے تو اس بچے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نہ لڑے، بلکہ اس کے جو رہبر ہیں، جو اس کے جو والدین ہیں، اس کے پاس جا کر کے شکایت کی تاکہ وہ اس کے والدین اس کو سمجھائے۔ لیکن آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حاقہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب قیامت کے دن سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور پہاڑ کو اوپر کی طرف اٹھا لیے جائیں گے، اوپر کی طرف اٹھا کر فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، دونوں کو آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، واقع ہونے والی وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان اس دن بھر بھرا ہو جائے گا، تتر بتر ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ دونوں سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 سور پھونکا جائے گا، 2 سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 کا جو فاصلہ ہوگا تو 40 سے مراد کیا ہے؟ 40 سے مراد کیا 40 دن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پھر سے سوال کیا کہ ابو ہریرہ 40 سے مراد کیا ہے؟ کیا 40 ماہ کا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا بھی انکار کرتا ہوں۔ صحابہ نے پھر سے سوال کیا کہ 40 سے مراد کیا 40 سال کا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا اور ساری لوگ زمین سے اس طرح اگیں گے جس طرح آج زمین میں سبزیاں اگتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے جسم بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے میں ہوگا، بوسیدہ ہو چکا ہوگا، لیکن انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی ہڈی ہے جس کو زمین کبھی نہیں کھائے گی، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی۔ اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے قیامت کے دن انسان کے جسم کے تمام مختلف اعضاء کو، تمام اجزاء کو اسی ریڑھ کی ہڈی سے جوڑا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 کی تحدید کرنے سے انکار کر دیا، یعنی 2 سور کے درمیان جو 40 کا فاصلہ ہوگا اس کی تحدید کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہ ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم ہو لیکن اس کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ان ضروری امور، ان ضروری مسائل میں سے نہ تھی جن کی تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا۔ واللہ عالم۔ میرے بھائیوں، لیکن قیامت کا منظر اس قدر خطرناک ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ زلزلہ آئے گا۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے زلزلہ آئے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ایک مرتبہ جب زلزلہ آئے گی تو ساری زمین لرز اٹھے گی، کانپ جائے گی، اور بہت ہی خطرناک قسم کے ہولناک امور واقع ہوں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے،
छोटे छोटे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, दहशत के मारे, खौफ के मारे बूढ़े हो जाएंगे। और वो दिन ऐसा दिन होगा कि तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को ज़ाय कर बैठेंगी, तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को ज़ाय कर बैठेंगी, साकित कर बैठेंगे, और औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। आज जो माँ को सबसे ज़्यादा जिस बच्चे से मोहब्बत होती है, जो बच्चा गोद में होता है, उस बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन क़यामत के दिन इस कदर हौलनाक और दहशत तारी होगी कि माँ अपने दूध पीछे बच्चे को भी भूल जाएगी। इसी ज़लज़ले का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला सूरा हज के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतश्शाअति शैउन अज़ीम। आए लोगों, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो। इन्न ज़लज़लतश्शाअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही ख़तरनाक है, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही भयानक है। इन्न ज़लज़लतश्शाअति शैउन अज़ीम व यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। और जब तुम, जिस दिन तुम देख लोगे कि दूध पीते बच्चे को, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी। व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को साकित कर बैठेंगी, तमाम हमल वाली औरतें अपने हमल को ज़ाय कर बैठेंगे। व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा, और आप लोगों को देखेंगे कि ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि वो शराब के नशे में हुए, वो शराब पीकर बेहोश हो चुके हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो शराब के नशे में नहीं होंगे, ये बेहोशी के आलम में नहीं होंगे। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी बहुत बड़ी सख्त होगा। यानी क़यामत के दिन ऐसा मंजर और ऐसा दहशत तारी होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल जाएगी, अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। और जो औरत अपने हमल को उठाए हुए होंगे, उस औरत के हमल ज़ाय हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उन्हें खबर ही नहीं होगा। तो मेरे भाई, इस कदर ख़तरनाक किस्म के ज़लज़ले आएंगे। लेकिन आगे इरशाद फरमाया कि इस दुनिया में जो लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो जालिम किस्म के बादशाह होते हैं, जो जालिम किस्म के हुकूमत होते हैं, उन लोगों की हुकूमत क़यामत के दिन बाकी रहेगी या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला इसका नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन उन लोगों की हुकूमत काम नहीं आएगी, उन जालिम हुकूमत की बादशाहत काम नहीं आएगी, बल्कि हुकूमत और बादशाह बाकी रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाह बाकी रहेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, यक़बिदुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को अपने मुट्ठी में ले लेगा। वयक़बिदुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को अपने मुट्ठी में ले लेगा और तमाम आसमान को अपने दाएं हाथ में लेकर कहेगा, सुम्मा यक़ूल, फरमाएगा, अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह, आइना मुलूकुल अर्ज़, कहाँ है वो ज़मीन के बादशाह, कहाँ है वो जालिम हुकूमत, कहाँ है वो ज़मीन के बादशाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, एक दूसरी रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, वयतवी समा बियमीनी, अल्लाह तबारक व तआला वयतवी समा यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आसमान को अपने हाथ में लपेट लेगा, अपने मुट्ठी में लपेट लेगा। सुम्मा यख़ुज़ुहुन्ना बियदिहिल युमना, और तमाम आसमान को अपने दाएं हाथ में लेकर कहेगा, अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह, आइनल
जब्बारून, कहाँ है वो जालिम हुक्मरान, आइनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले, वो घमंड करने वाले। मेरे भाइयों, आज जो लोग हुकूमत के तख्ते पर बैठा है, आज जो लोग कुर्सी को पर बैठे हैं, इन लोगों को पता नहीं है, हालांकि उनकी किताबों में भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम को पसंद नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला जालिम से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो वो है जो जालिमों को पसंद नहीं करता है। लेकिन अल्लाह के जो मोमिन बंदे होते हैं, जो महबूब बंदे होते हैं, वो भी जालिम लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है, आज कुर्सी पर बैठकर सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को घेर घेर कर मारने की कोशिशें कर रहा है। आज मुसलमानों के मस्जिद और मदारिस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, इन लोगों को मालूम नहीं है, हालांकि कायनात के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को ढील दे रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को पकड़ लेगा तो उसकी पकड़ से बचकर निकल नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ जालिमों सुनो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम पर भी जुल्म को हराम करार दिया है, लिहाजा तुम किसी दूसरे को पर जुल्म ना करो। मेरे भाई, जुल्म एक खतरनाक चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को पसंद नहीं करता है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म को भी अपने ऊपर हराम कर दिया है और अपने बंदों के ऊपर भी जुल्म का हराम कर दिया है और खुले अल्फाज में कह दिया है, आए मेरे बंदो, तुम किसी दूसरे को पर जुल्म ना करो। अगर जुल्म करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से बच नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाया, वयतबिल अर्द बिशिमालिही, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ज़मीन को अपने मुट्ठी में ले लेगा, अपने मुट्ठी में लपेट लेगा और फरमाएगा, सुम्मा यक़ूल, और कहेगा, अनल मालिक, मैं हूँ बादशाह, आइनल जब्बारून, कहाँ है वो जालिम हुक्मरान, आइनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो तकब्बुर करने वाले, कहाँ है वो घमंड करने वाले, कहाँ है वो फख्र करने वाले जालिम हुकूमत। मेरे भाइयों, रोज़ा क़यामत के दिन ऐलान पर ऐलान किया जाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है। दुनिया में तुम मेरे मोमिन बंदों को सताते थे, दुनिया में फिरौन और नमरूद के नक्शे कदम पर चला करते थे, दुनिया के अंदर मेरे कमज़ोर बंदों के ज़मीन और जायदाद को हड़प लेते थे, मेरे कमजोर बंदों को सताते थे, रब्बुस समावात वल अर्द से बगावत करते थे। आए जालिमों बोलो, आए जालिमों सुनो और जवाब दो, लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी हुकूमत है, बोलो आज किसकी हुकूमत है। लेकिन कोई जवाब नहीं आएगा। सारे जालिम किस्म के लोग सफ़ों में खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब देने का हिम्मत ही नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आएगा, लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत है, उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बादशाह है, जो हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन है और हमेशा रहेगा। लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत है, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाह है, जो गालिब और हिकमत वाला है। मेरे भाइयों, तो क़यामत के दिन जो ज़लज़ला आएगा, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ज़लज़ला आएगा, जो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन क़यामत के दिन 2 मरतबा सूर फूका जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि जब पहली मरतबा सूर फूका जाएगा, सारे लोग बेहोश होकर ज़मीन के ऊपर गिर पड़ेंगे, और जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा, सारे लोग अपनी कब्रों से उठकर अपने रब्बुल आलमीन की तरफ तेजी के साथ दौड़ते हो जाएंगे। लेकिन मुजाहिद रहमतुल्लाह मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि क़यामत से पहले जालिमों को, काफिरों को नींद आएगी और वो नींद की लज्जत महसूस करेंगे। फिर अचानक एक चीख की आवाज़ आएगी। जब चीख की आवाज़ आएगी तो जालिम लोग, काफिर लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और वो अफसोस करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, जब दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा, वो जालिम किस्म के लोग हक्के बक्के हो जाएंगे, एकदम उठकर खड़े हो जाएंगे और इधर उधर देखने लग जाएंगे और कहेंगे, क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, हाय अफ़सोस, हाय हमारी बदबख्ती, हाय अफ़सोस हमें, आज हमारे ख्वाबगाहों से किसने बेदार कर दिया। हम सुकून की नींद ले रहे थे, हम सुकून की नींद सो रहे थे, आज हमें किसने बेदार कर दिया, किसने जगा दिया।
میرے بھائی ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ساری لوگوں مر جائیں گے، یعنی سارے انسان کو موت آ جائے گی، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنے قبر سے اٹھ کر اپنے رب العالمین کی طرف تیز تیز دوڑنے لگیں گے۔ قیامت کا منظر اس قدر بھیانک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے متعلق ایک مکمل صورت نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت کے دن زمین کو پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین کو پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کی بوجھ کو باہر نکل پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا، جب انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ زمین اپنے اندر کی ساری بوجھ کو باہر نکل پھینک رہی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ سونے ہو یا چاندی ہو یا ہیرے جواہرے کچھ بھی ہو، زمین قیامت کے دن اپنے اندر سے ساری چیز کو باہر نکل پھینکے گی، تو انسان افسوس کرے گا، انسان دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، ہکا بکا ہو جائے گا، اور کہے گا کہ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ زمین آج اندر کی ساری چیز کو باہر نکل پھینک رہی ہے۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین قیامت کے دن ساری خبروں کو بیان کر دے گی، بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس سے پہلے حکم دیا ہوگا۔ میرے بھائیوں اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں گناہ کرتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں زمین کو پر بیٹھ کر زنا کرتا ہے، زمین کو پر چلتے پھرتے ایک دوسرے کی ماں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کو تار تار کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کو پر چلتے پھرتے گناہ کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کے اوپر رہتے اپنی زبان کو گندی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتا ہے، جو لوگ اس دنیا میں چلتے پھرتے بیڑی اور سگریٹ پیا کرتا ہے اور گٹکا کھایا کرتا ہے، جو لوگ اس زمین کو پر بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا بھی وہ گناہ ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، روز قیامت کی زمین کہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، آئے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر بیڑی پیا کرتے تھے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا، آئے اللہ یہ آپ کے فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا، آئے اللہ آپ کے یہ فلاں بندہ ہیں جو میرے اوپر بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا جس کو آپ نے حرام قرار دیا تھا۔ میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، آج ہمارے نوجوان اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے شراب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو انسان پینے کے بعد بہت ہی برائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور ہم میں سے سب انسان کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ شراب پی کر شراب کی نشے میں آ کر وہ راستے کے کنارے پر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ کتا اپنی زبان سے اس کی زبان کو چاٹتا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی یہ دنیا کی شراب کا معاملہ ہے کہ انسان جب یہ دنیا کی شراب کو پی لیتا ہے تو وہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں جا کر بھی وہ کسی سے بھی برائی کر سکتا ہے، اپنے بیٹی سے بھی برائی کر سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یعنی جن رشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بھی وہ زنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اگر تم اس دنیا میں رہ کر اس زمین کے اوپر اگر تم برائی کرو گے تو قیامت کے دن تم بچ نہیں سکتے، کیونکہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ یہ آپ کے فلاں بندہ ہیں جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا تھا اسی چیز کو استعمال کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اگر ہم اس دنیا میں زمین کے اوپر فساد کریں گے، اس دنیا میں رہ کر زمین کے اوپر برائی کو انجام دیں گے تو قیامت کے دن ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں جس دن زمین ہمارے خلاف ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، ساری خبریں بیان کر دے گی، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گا۔
بیان ربک اوحی لہا، اور زمین اپنے مرضی سے بات نہیں کرے گی بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دے دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور قیامت کے دن لوگ گروہ در گروہ، جوق در جوق آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھایا جائے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو شخص اس دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم گناہ کریں گے اس دنیا میں تو وہ بھی ہمارے سامنے قیامت کے دن کھول دیا جائے گا، اور اگر ہم ذرہ برابر نیکی اگر کیے ہوں گے تو وہ بھی ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا اور ہم اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، جب دیکھیں گے تو جو گناہگار انسان ہوگا وہ کہے گا کہ افسوس ہمیں موت نہ آئی ہوتی۔ میرے بھائیو، لیکن جو لوگ نیک انسان ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وہ اپنا اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹ آئیں گے اور کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، کس قدر خوش ہوں گے وہ لوگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام کو قیامت کے بھیانک منظر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو اس زمین کو پر چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و توحید کو پر زندہ رکھ۔ آمین۔